اور آج میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایسی نرالی شان کے مالک ہیں کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے وہ کام لیا کہ جو انہی کا مقصود تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جن گوناگو صلاحیتوں سے نوازا تھا اور جو کرم نوازیاں ان پہ بچپنے کی عمر میں ہی ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام کے لیے منتخب کیا پھر وہ کام انہوں نے کر کے دکھایا، اس ہستی کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ 13 سال اور کچھ ماہ کی عمر میں مروجہ علوم کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ جب بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت مسند تدریس پہ بیٹھے ہیں، جب بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ مسند ارشاد پہ بیٹھے تھے، جب بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت دارالافتاء میں بیٹھ کے فتوے لکھا کرتے تھے۔ آپ کے والد ہیں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کے پاس کوئی فتویٰ لینے آیا تو کہا دارالافتاء میں چلے جاؤ، وہاں مفتی صاحب بیٹھے ہیں آپ کو فتویٰ دے دیں گے۔ تو وہ گئے تو 14 سال کی عمر تھی اعلیٰ حضرت کی، تو وہ واپس آ گئے اور کہا کہ حضرت وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، کہا اندر ہی تھے، کہا وہاں تو ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، کہا وہی تو ہمارے مفتی ہیں۔ تو 14 سال کی عمر میں لوگوں کو فتاویٰ دے رہے ہیں، اور اللہ نے ان سے جو کام لیا اور جن شعبوں میں لیا، اللہ اکبر، دین کا کوئی شعبہ نہیں تھا جس میں اللہ حضرت نے اپنی صلاحیتوں سے خدمت پیش نہیں کی ہے، کوئی فن اور کوئی علم ایسا نہیں تھا جس میں آپ کی یادگار تصنیف موجود تھی۔ 1000 سے زیادہ آپ کی تصنیفات ہیں جو علماء کے لیے ایک بہت بڑی سوغات ہیں۔ فتاوی رضویہ جو آپ کے دیے گئے فتاوے، ان کا فتاوی جات کا مجموعہ ہے، یہ اب 32 جلدات کے اوپر چھپ کر منظر عام پہ آیا ہے، اور اس طرح آپ نے 1000 کتابیں تصنیف فرمائیں، 1000 سے زائد کتابوں کی تحقیق، اور کئی طرح کے علوم و فنون پر اللہ نے ان کو مہارت عطا کی تھی، اور پھر جس سمت بھی آئے سکے بٹھا دیے، اور اللہ نے ان سے خاص طور پہ فقہ میں جو کام لیا ہے وہ ایک نادر روزگار کام تھا، اور اس زمانے میں اللہ نے ان سے لیا، اور جو تحقیقی فتاوی جات آپ نے لکھے، اور پھر اس طرح سے مدلل وہ فتاوی تھے کہ ان کے رد کی کسی میں ہمت نہیں پڑی، اور ان دلائل کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا، اور یہ اللہ نے ان سے کام لیا۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں دیگر بہت سارے امور پہ، جہتوں میں اور شعبہ دین میں کام کیا ہے، وہاں آپ کا ایک بہت بڑا کام رد بدعات پر ہے، کہ جو بدعتیں لوگوں کے نفس گھڑتے ہیں ان کے رد پر اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ کام کیا ہے۔ یہ آپ کی غیرت دینی تھی، اور آپ گوارہ نہیں کر سکتے تھے کہ رسول کریم کے دین میں کوئی اپنی خواہشات کو شامل کرتے، اور یہ خاص ایک شعبہ ہے، اور اس پر آپ کا کام بہت نمایاں ہے۔ ایک زمانہ تھا، شریف مکہ کا دور تھا، اعلیٰ حضرت حج پہ گئے، ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے، وہ بھی حج پہ گئے ہوئے تھے۔ پرانی تصویر اگر کسی کے پاس ہو، گنبد خضرا کے پاس 2 کھجور کے درخت تھے، اب تو نہیں ہے، تعمیری ضروریات کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا، تو شاعر نے اپنے انداز میں ایک تخیل باندھا، اور اس نے کہا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے کہا واہ واہ، کمال کر دی، کیسا تخیل باندھا، بڑی داد پائی نا لوگوں سے۔ تو کسی نے آ کے یہ شعر اعلیٰ حضرت کو سنایا کہ وہ شاعر جو ہندوستان سے آئے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہا، کیا تخیل باندھا ہے۔ اعلیٰ حضرت شعر سننے کی دیر تھی، چہرے پہ جلال آ گیا، لگے غیرت پھڑکنے لگی، کہا اس کو یہ جرأت کہ میرے رسول کے روزے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی، لیلا کی اوقات کیا ہے۔ تھر تھر کانپنے لگے، کہا بلا کے لاؤ، سے بلایا گیا، حاضر کیا گیا۔ اس کا خیال تو مجھے داد ملے گی، لیکن کہا کہ تو نے رسول کریم کے روزے کو تشبیہ دی لیلا کے خیمے سے، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، حضور میری توجہ ادھر نہیں گئی۔ تو فرمایا اس کی اصلاح کر لو، جی حضور آپ اصلاح دے دیجیے۔ فرمایا تمہارا مصرع اولا ٹھیک ہے، مصرع ثانی میں اصلاح ہوگی۔ اس نے یہ کہا تھا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اصلاح دی، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ سخن و شاعری شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ عمومی طور پہ ہم جب کسی بزرگ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس بزرگ کی خصوصیات بیان کر دیتے ہیں، یا اس کی کرامات کے باب کو کھولتے ہیں اور لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بزرگ صاحب کرامت تھے، ان کو یہ کرامتیں دی گئی تھی، اور لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ میں کرامت کا منکر نہیں ہوں، اور کرامت کا کوئی بھی منکر جو من حیث الکرامت کرامت کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ کرامت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو آصف بن برقیہ کا تخت بلقیس لانا، حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا موجود ہونا، کیونکہ یہ نبی نہیں ہیں، ولی ہیں، اور ان کی یہ کرامات کہلائیں گے، تو اس کا انکار کفر ہوگا۔ تو ہاں، بزرگوں کی کرامات کفر تو نہیں ہے، لیکن محرومی ضرور ہے ان کا اگر انکار کیا جائے۔ لیکن جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بزرگوں کی تعلیمات کو اختیار کرنے سے، ان کے راستے پہ چلنے سے ہم ان کی زیادہ برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ کرامات کا بیان سنیں اور ان کی تعلیمات سے ناآشنا رہیں تو ہم فائدہ نہیں پا سکتے۔ تو اس لیے یہ روش کہ صرف فضائل اور مناقب ہی بیان کیے جائیں،
اور ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جائے تو لوگ بے عملی کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ اقبال نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ مریدوں کو، غلاموں کو ہے پیروں کی کرامات کا سودا، غلاموں کو ہے پیروں کی کرامات کا سودا، مرد حر خود زندہ کرامات۔ تو اس لیے ان کی تعلیمات کو اختیار کر کے خود ایک زندہ کرامت بننا چاہیے، اور ان کی تعلیمات کو اختیار کر کے باطنی امراض کا علاج کرنا چاہیے۔ باقی اس باب کے اندر اگر اعلیٰ حضرت کو دیکھیں تو ان کی بہت ساری کرامات موجود ہیں۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے عمومی طور پہ جو چیز بہت زیادہ شہرت پا گئی وہ یہ تھی کہ وہ طبعاً بہت زیادہ سخت تھے۔ تو طبع میں سختی ہو بھی سکتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی جات دیے ہیں وہ طبی شدت کی وجہ سے نہیں دیے، بلکہ شریعت کا تقاضا تھا کہ یہ فتویٰ بنتا تھا تو وہ دیا۔ تو یہ بات کر کے اور یہ جو انداز اختیار کر کے کہ وہ شدت پسند تھے اور ان کے مزاج میں شدت اور سختی تھی، تو ان کے کام کو داغدار کرنے والی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ طبعاً اتنے سخت ہے کہ جو بھی سامنے آتا تو اس کے اوپر سخت گیر جو ہے وہ حکم شرعی لگا دیتے۔ کیسے لگا سکتے جب حکم شرعی لگتا نہیں تھا؟ تو یہ وہ شخص کہتا ہے جس نے اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات کو پڑھا نہیں ہے، فتاوی جات سنے ہیں، ان کے پیچھے جو دلائل تھے ان کو نہیں دیکھا، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ فتوے کا لہجہ بہت سخت رکھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو بھی بات کی ہے دلیل سے کی ہے، اور دلائل کے انبار لگا دیے قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث طیبہ سے۔ تو یہ ان کے مزاج کا شاخسانہ نہیں ہے، بلکہ قرآن اور احادیث کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ جس نے جو کیا ہے اس پر جو حکم شرعی لگتا تھا وہ انہوں نے نافذ کر دیا۔ اور سختی جو ہوتی ہے وہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی وہ سختی جو ہوتی ہے وہ دین کے لیے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ساری زندگی سختی تو نہیں کی ہے، حضور کا لہجہ اتنا نرم تھا، انداز اتنا نرم تھا کہ دیکھنے والا تھا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اور لوگوں نے پتھر بھی مارے، اجڑیاں بھی ڈالی، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آیا، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب ذات باری تعالیٰ کی بات آئی ہے، غیرت توحید کی بات آئی ہے، تو پھر حضور کے تیور دیکھنے والے تھے۔ ایک جنگ میں نماز ظہر قضا ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، تو اللہ کی نماز قضا ہوگی ان لوگوں کی وجہ سے، تو پھر حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ جس محبوب نے ساری زندگی کسی کو بد دعا نہیں دی ہے، آج حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہم املا بطونہم النار، اے اللہ ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے، کہ ان کی وجہ سے تیری نماز، تیرے حضور جو ہم نے سجدہ ریزی کرنی تھی وہ قضا ہو۔ تو وہ جو شدت ہے وہ دین کے لیے ہے، تباہ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ شریعت کا تقاضا تھا، اور اس تقاضے کے تحت آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بدعات کے رد میں باقاعدہ کام کیا ہے، اور آپ کے پاس زیادہ تر استفتاء آتے تھے، اور اس طرح کے سوال جب آپ سے پوچھے جاتے تو آپ پوری شدت کے ساتھ شریعت کا جو حکم تھا اس کے اوپر نافذ کرتے، اور وہ حکم بتاتے اور کہتے کہ یہ اس کا حکم ہے۔ تو مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے مختلف سوال پوچھے، وہ بہت سارے نمونے آپ کے فتاوی جات میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ کسی نے کچھ پوچھا، کسی نے کچھ پوچھا، تو آپ نے ان کی نفی کی۔ کہ آج کل یہ پرسوں ترسوں جو بدھ گزرا ہے، اسے آخری جہاز شنبہ کہتے ہیں، آخری بدھ سفر المظفر کا، تو عمومی طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن غسل فرمایا تھا اور ایک طویل مرض سے شفا پائی تھی، اور پھر اس کے بعد حضور کا وصال ہوا تھا۔ تو آپ کچھ لوگ اس دن میں اہتمام کرتے ہیں، چنے تقسیم کرتے ہیں، کھانے تقسیم کرتے ہیں، اور اس دن غسل کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس دن تو مرض پاک کا آغاز ہوا تھا، مرض حضور کو سلامی دینے آئی تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ حضور شفا یاب ہوئے تھے۔ اس طرح اور بہت سارے امراض سے بچاؤ کے لیے، نظر بد سے اور دیگر چیزوں سے، اور سائے سے، بھوت پری سے بچنے کے لیے لوگوں کے مختلف ٹونے اور ٹوٹکے ہوتے ہیں، کوئی مختلف رنگوں کے دھاگے اپنے ہاتھوں کے ساتھ باندھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، کیونکہ ہم جس معاشرت میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں ایک طویل عرصہ ہم ہندوؤں کے ساتھ گزار کے آئے، اور بہت ساری ضعیف الاعتقادیاں ابھی تک جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور یہ کسی نے امام ضامن باندھ لیا، کسی نے دھاگا باندھ لیا، کسی نے یہ وہ گائے وہ کیا ہوتا ہے، گاڑی نہیں خریدی تو اس کے پیچھے وہ ٹوٹا ہوا جوتا باندھ لیا کہ گاڑی کو نظر نہ لگے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کے گاڑیوں کے پیچھے جوتے بندھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ جو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کھوئی ہوتی ہے، تو کچھ لوگ اس کو مقدس سمجھتے ہیں، اور اس کھوئی کو دم کروا کے کسی سے پتہ نہیں تو وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ چگاٹ کے اوپر یا کہیں لگاتے ہیں کہ اس سے برکت ہوگی۔ جو گھوڑے کے پاؤں تلے گندگی کو رونتی کھوئی ہے، اس میں غلاظت تو آ سکتی ہے، برکت کیسے آ سکتی ہے اس میں؟ تو اس طرح کی چیزیں لوگوں کے اندر اس دور میں بھی مروج تھی، اور آج بھی بعض جو حالات کے اندر ایسی چیزیں مروج ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ لال کافر کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ وہ حضرت علی نے اس کو مارا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ سال کے بعد اٹھتا ہے، اور پھر وہ چیختا ہے، پوچھتا ہے قیامت آئی ہے کہ نہیں آئی، اسے بتایا جاتا ہے کہ نہیں آئی، تو پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ وہاں لیٹ جاتا ہے، پھر سال کے بعد اٹھتا ہے، اور کچھ لوگ اس پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، فرمایا کوئی ایسی کہانی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے قصے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بہت سارے قصے موجود ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر وہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح بعض جگہ پہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کا معجزہ پڑھا جاتا ہے۔ معجزہ تو ولی کا ہوتا ہی نہیں ہے، معجزہ تو ہوتا ہی نبی کا ہے، لیکن وہ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایسی خرافات ہیں کہ یہ جو 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جائے گی،
اس میں وہ چیز تقسیم کی جائے گی جو تانیث سے شروع ہو، جو تانیث جس کے نام میں اسم میں تانیث ہو، یعنی برفی تقسیم کی جائے گی، جلیبی تقسیم کی جائے گی. اس میں جو ہے وہ لڈو تقسیم نہیں کیا جائے گا، لڈو مذکر ہوتا ہے تو اس میں برفی ہے، چونکہ یہ اس کے تانیث کے صیغے کے ساتھ ہے. حالانکہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ اردو کے اندر جو ہے وہ تانیث کے لیے تانیث کے ساتھ بولی جاتی ہے، عربی کے اندر یا دوسری زبان کے اندر وہ بطور تذکیر استعمال ہوتی ہیں. تو اس طرح پھر وہ جو مردوں کو نہیں دیتے کہ یہ برفی ہے اور یہ 10 بیویوں کی کہانی ہے، یہ مرد نہیں کھا سکتا. اور جو حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے ہیں تو وہ عورتیں کھا لیتی ہیں، پھر وہ بھی نہ کھائیں. تو یہ عجیب جو ہے وہ کہانیاں ہیں، اور یہ آج بھی ہمارے ہاں مروج ہیں. اعلیٰ حضرت نے بڑی شدت سے، بڑی سختی کے ساتھ ان ساری چیزوں کی تردید کی ہے اور ان ساری چیزوں کی نفی کی ہے. اسی طرح خواتین کے اور بہت سارے مسائل ہیں. مزارات پہ خواتین کا جانا، یہ محرم کا موسم آتا ہے، بسوں کی بسیں بھر کے یہ سلطان باہو جا رہی ہیں، یہ فلاں دربار پہ سلامی دینے جا رہی ہیں، بغیر محرم کے خواتین جا رہی ہیں. حالانکہ محرم کے بغیر خاتون حج بھی نہیں کر سکتی، جو اللہ کی طرف سے فرض ہے اس کے اوپر. اگر حج اس کے پاس پیسے بھی ہیں، رقم بھی ہے، صحت بھی ہے، فرصت بھی ہے، اور وہ کسی اور کو بھی اپنے خدمت کے لیے کسی مرد اور کسی خاتون کو ساتھ 10 لوگوں کو بھی ساتھ لے جا سکتی ہے، لیکن اس کا محرم کوئی نہیں ہے تو وہ حج نہیں کرے گی. اللہ اکبر. ایک خاتون کا مجھے فون آیا، وہ کہنے لگی کہ میں عمرے پہ جانا چاہتی ہوں تو میرا محرم نہیں ہے، تو کسی کے ساتھ چلی جاؤں. تو میں نے کہا کہ آپ نہیں جائیں گی. تو اس نے کہا کہ سرکار کا روزہ دیکھنے کو بڑا جی کرتا ہے. میں نے کہا سرکار نے منع کیا ہے، جن کا روزہ دیکھنے کو جی کرتا ہے انہی نے منع کیا. ایک صاحب آئے مدینہ شریف سے، تو ہاتھ میں کڑا ڈالا ہوا تھا. وہ وہاں سے کڑے لے آتے ہیں چاندی کے اور لوہے کے، تو انہوں نے باقاعدہ ہاتھ میں کڑا ڈالا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ مرد کے لیے تو حرام رکھا گیا، سونا بھی، چاندی بھی، لوہا بھی، پیتل بھی، یہ کڑے شڑے یہ مرد نہیں پہنتے، تو یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ مدینہ شریف سے آیا ہے. میں نے کہا مدینے والے نے تو منع کیا ہے، مدینے والے آقا نے تو اس کو منع کیا ہے. تو اس عقیدت سے کہ یہ مدینہ شریف سے آیا ہے. اسی طرح وہ درباروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے بھنگ پی جاتے ہیں، فلاں بابے کی بھنگ ہے. بھائی بھنگ بابے کی ہو یا ملنگ کی ہو، بھنگ تو بھنگ ہی ہوتی ہے. تو اس طرح مختلف مزارات پہ جا کر کے کوئی چیزیں جائز نہیں ہو جاتی. جو چیزیں حرام ہے یہاں حرام ہے، مدینہ شریف میں وہ زیادہ حرام ہے. اللہ والوں کی صحبت میں جا کے وہ زیادہ حرام ہے، ان کو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں جب جائیں گے تو پھر تو اس دربار کا احترام بھی تمہارے اوپر لازم ہے. تم بھنگ گھوٹ کے پی رہے ہو اور اس طرح کے نعرے لگا رہے ہو، کوٹ کوٹ پیتیاں رب نال گلاں کیتی ہیں. جب مستی چڑھ جاتی ہے اور وہ چکر آنے لگ جاتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہو کہ تم ہم رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو یہ ساری خرافات ہیں جو قوم کے اندر میں حیث القوم موجود ہیں، اور انہی خرافات کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے کوئی دعویٰ لے کر کے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ مختلف جو ہے وہ عاملین، مختلف ملنگ اور مختلف ننگ درہنگ اور مختلف جو ہے وہ شریعت کے باغی، یہ لوگ معاشرے کے اندر پنپتے ہیں، ایک دم لوگوں کا ہجوم ان کے گرد جمع ہو جاتا ہے. اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب یہاں کو جمعۃ المبارک پڑھنے والا یا پیر شریف کی محفل میں آنے والا یا ہمارے ساتھ وابستہ کوئی شخص جو ہے اس کے بارے اگر میں سنوں کہ وہ کسی ملنگ کے پاس، یا مر جاؤ ان کے پاس نہ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت کے باغی ہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ دردناک صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں ظفر اعتقادی پائی جاتی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اس طرح طریقت کا جو معیار ہے، اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی بات کی ہے، اصلاح کی ہے اور زور دیا ہے. باقاعدہ 4 شرائط رکھی ہیں پیر کے لیے، حالانکہ ماضی کے اندر ہمارے اسلاف نے تو بڑا ہی زور دیا تھا. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ تو فرماتے تھے کہ پہلے سند حدیث ہو، پھر اس کے بعد طریقت کا سفر طے کیا ہو اور باقاعدہ کسی شیخ کی صحبت پائی ہو اور اس سے اجازت و خلافت ہو، تو پھر اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو مسند ارشاد پہ بیٹھ کے واضح و تلقین کرے اور اس کی روحانی رہنمائی کرے. کم از کم کہتے ہیں کہ یہ شرائط پائی جائے. اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، اور اس کے بعد بھی کئی صوفیاء نے کہا ہے کہ اتنی دیر تک حق ہی نہیں ہے کسی کو طریقت میں داخل کرنے کا، کسی کو جب تک وہ لوح محفوظ پہ نظر نہ رکھتا ہو کہ یہ شکی ہے یا سعید ہے. اگر وہ شکی ہے تو اس کی شقاوت کو پہلے سعادت میں بدلے، پھر طریقت میں داخل کرے. تو یہاں تک ماضی میں شرائط، حضور غوث اعظم نے 12 شرائط لگائی مسند مشایخیت کے اوپر بیٹھنے کی. اس طرح مختلف ادوار کے اندر مختلف بزرگوں نے مختلف شرطیں لگائی ہیں اپنے اپنے ادوار کے مطابق. لیکن یہ دور جس دور میں ہم ہیں، والا حضرت نے صرف 4 شرطیں لگائی ہیں. پہلی شرط کہ وہ اس کا سلسلہ متصل ہو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ وہ بغیر اجازت کے مسند پہ نہ بیٹھا ہو بلکہ اس کا دست بدست سلسلہ حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہو. ایک تو شرط یہ ہے. دوسری شرط آپ نے یہ لگائی کہ فاسق مولن نہ ہو، اعلانیہ فسق نہ کرنے والا ہو، متقی ہو. تقویٰ شرط ہے اس کے لیے، چونکہ کہ یہ راستہ خیر کا راستہ ہے نا. تو اگر خود فاسق مولن ہوگا، اعلانیہ فسق کرے گا، شریعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے باغی ہوگا، تو پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مسند مشایخیت کے اوپر بیٹھے. اور تیسرا فرمایا کہ وہ عالم ہو، عالم اپنی ضرورت کے مسائل کتب سے نکال کر کے معلوم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اللہ اکبر. اور اگر یہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو پھر وہ کس طرح کسی کی رہنمائی کرے گا. اور آج اس دور میں دیکھ لیجئے، آپ اگر صرف انہی معیارات پہ پرکھیں گے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتائے ہیں، تو انہی معیارات پہ کتنے لوگ جو ہیں وہ انہی معیارات سے ہی فارغ ہو جائیں گے. اور ایک آپ نے معیار چوتھا یہ بیان فرمایا، بلکہ وہ بنیادی ہے، کہ صحت عقیدہ رکھتا ہو، اس کے عقیدے میں صحت ہو، وہی عقائد جو ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کے عقائد تھے. بہت سارے لوگ تو یہاں فارغ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ
ان کے عقائد وافظ کے عقائد ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد فاسق مولن، اعلانیہ فسق کرنے والے، شریعت کے باغی، مرد و زن سے بغیر حجاب کے خواتین سے ملاقات کرنے والے اور اختلاط کرنے والے. اس کے بعد پھر علم سے تو واسطے ہی نہیں، بلکہ وہ تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں ساڑھی تے مولویاں کبھی لگی نہیں. تو کیوں لگے گی آپ کی؟ وہ شریعت کا راستہ بتاتے ہیں اور تم شریعت سے بغاوت سکھاتے ہو. اور جو سچا صوفی ہوتا ہے وہ سچا عالم بھی ہوتا ہے، وہ شریعت کا پہرے دار بھی ہوتا ہے، وہ شریعت کا نوکر بھی ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا سلسلہ حضور تک متصل ہو، یہ چوتھی شرط ہے. اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ، ان کو کون اس مسند پہ بٹھا کے گیا ہے، وہ از خود براجما ہو گئے. اور وہ پہلے تو ہوتا سجادہ نشین. سجادہ ابھی میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو بھی کہا تھا، مسلح کو کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے مسلح پہ بیٹھ جائے، وہ معمولات اختیار کرے. تو اب سجادہ نشین تو نہیں ہے، اب تو گدی نشین ہے. اور وہ اس گدی پہ بیٹھ گئے ہیں اور کمائی کا ایک ذریعہ ہے، بڑا سا گلہ رکھ لیا ہے. جتنا بڑا دربار بنا لو گے اتنا کاروبار بڑا چمک جائے گا. اسی لیے جو ہے وہ یہ دوڑ لگ گئی ہے. یہ باتیں تلخ ہوں گی لیکن حقیقت پر مشتمل. آپ دائیں بائیں نظر اٹھا کر کے دیکھو، جنہیں شریعت کے بنیادی مسائل بھی نہیں آتے، بنیادی مسائل بھی نہیں آتے، وہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے ہیں. جنہیں طہارت کے مسائل بھی نہیں آتے، ظاہری طہارت کے، وہ لوگوں کا دل پاک کرنے کی ذمہ داری لیے بیٹھے ہیں. جنہیں بدن کی طہارت کے اسلوب سے بھی آگے کی نہیں ہے، تو وہ دل صاف کیسے کریں گے جن کو بدن صاف بھی کرنا نہیں آتا؟ جن کا سلسلہ حضور تک اپنا متصل نہیں ہے، تو وہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے کسی کا اس کو حضور کی دہلیز تک کیسے پہنچائیں گے؟ جو خود فاسق مولن ہیں، اعلانیہ فسق کرنے والے ہیں، تو وہ کس طرح کسی کو شریعت اسلامیہ کا خوگر اور عادی بنائیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے تصوف کا جو حقیقی چہرہ تھا وہ لوگوں کے سامنے رکھا. جو بدعات، منکرات اور خرافات تھے ان سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا. اسی طرح آداب شرع بتائے، مزارات پہ حاضری کی آداب بتائے کہ وہاں جا کر کے قبر کو چومنا بھی نہیں ہے، سجدہ بھی نہیں کرنا. فرمایا طواف قبور اور سجدہ قبور بالاتفاق حرام ہے. کوئی بھی اس کو حلال نہیں کہتا، جائز نہیں کہتا. اس کے جواز کا 14 صدیوں میں ایک عالم بھی قائل نہیں رہا. طواف قبور بھی حرام ہے اور سجدہ قبور بھی حرام ہے. زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے. قبروں کی زیارت کرنا اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے کہتے ہیں قبروں پہ جانا چاہیے اور قبروں کی زیارت کرنی چاہیے. یہ دو مسئلے، ایک بالاتفاق حرام یعنی بوسائے سجدہ قبور اور طواف قبور بالاتفاق حرام، اور زیارت قبور، حاضری قبور بالاتفاق جائز. درمیان میں آ گیا بوسائے قبور، قبر کو چومنا. تو کہا قبر کو چومنا مختلف فی ہے، اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کا خیال ہے چومنے میں کوئی حرج نہیں، اور ان کی دلیل حضرت بلال حبشی کا عمل ہے. جب وہ حضور کے وصال کے بعد شہر مدینہ چھوڑ گئے تھے، کہتے تھے گلیوں میں اب حضور نظر نہیں آتے. تو حضور کے وصال کے بعد تو ایک قیامت بپا ہو گئی تھی نا صحابہ پر. حضرت سیدہ فاطمہ بولی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر دنوں پہ پڑتے تو دن کالی راتیں بن جاتے. اللہ اکبر. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کاش مجھے کالا سانپ لڑ جاتا اور اتنا گہرا ڈنگ لگاتا کہ میں دوسری سانس نہ لیتا. اللہ اکبر. حضرت عمر تلوار لیے کھڑے تھے، کسی نے کہا حضور کا وصال ہوا گردن کاٹوں گا. ایک سکتے کی کیفیت ان کے اوپر تاری تھی. عجیب عالم تھا وہ داراز گوش جس کے اوپر حضور سواری کیا کرتے تھے. وہ قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار دیتا ہے. حضور چلے گئے، ہم نے جی کے کیا لینا ہے؟ وہ اونٹنی غضبہ جو حضور کی سواری تھی، وہ سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ سر رکھ کے باقاعدہ روتی تھی اور رو رو کے اندھی ہو گئی تھی. لوگوں نے اس کی آنکھوں پہ پھر پٹی باندھ دی تھی. اللہ اکبر. تو نابینا ہو گئی تھی رو رو کے. لوگ چارہ دیتے تھے، چارہ نہیں کھاتی تھی. حضور کی جدائی کا غم اور صدمہ سے نڈھال کی ہو گئی تھی. حضرت عبداللہ بن زید اپنے باغ میں پانی دے رہے ہیں، کسی نے جا کہا حضور کا وصال ہو گیا. انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اذہب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمد احدا. اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے. یہ آنکھیں اس لیے روشن تھی تیرے محبوب کو دیکھتا تھا، اب حضور چلے گئے ہیں تو میں نے آنکھوں کے دیے کیا کرنے ہیں. تو ان کی آنکھوں کی روشنی اٹھا لی گئی. کسی نے جا کے افسوس کیا، بڑا افسوس ہے تم نابینا ہو گئے ہو. کہا تمہیں افسوس ہوگا، مجھے تو نہیں، میں تو آنکھیں رکھی حضور کو دیکھنے کے لیے. تو وہ بڑا منظر تھا حضور کے وصال کے بعد صحابہ کے درد کا. قیامتیں ٹوٹ گئی تھی مدینے کی گلیوں کے اندر، صحابہ روتے تھے. اللہ اکبر. تو حضرت بلال حبشی تو پھر حضور کی محبت میں فریفتہ، حضور کے خازن، حضور کے مؤذن، حضور علیہ السلام جو بھی رقم ہوتی، جو بھی پیسہ ہوتا وہ بلال حبشی کو دیتے. لو تم جانو اور گھر کا سامان جانے. تو حضور کے خازن بھی تھے اور حضور کے مؤذن بھی تھے، حضور کے خادم بھی تھے. اب حضور چلے گئے تو یہ شہر ہی چھوڑ گئے. شام کا شہر ہے داریہ، وہاں جا کے انہوں نے سکونت اختیار کر لی. حضرت عمر کے زمانے میں حضور خواب میں ملے بلال حبشی کو اور کیا کہا، ما هذه الجفۃ یا بلال. بلال یہ کیا بے وفائی یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے. بس پھر بلال پر قیامت ٹوٹ گئی. اٹھے اپنی تیز رفتار سواری پہ بیٹھے اور دن رات سفر کرتے ہوئے مدینے پہنچے. اللہ اکبر. اور جب مدینہ شریف آئے تو اب میں جو عرض کرنے لگا ہوں تو حدیث کے لفظ ہیں وَمَرَغَ وَجْهَهُ عَلَى قَبْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن اسحاق نے اس کو لکھا ہے، تاریخ کی کتاب ہے ابن اسحاق. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب شاید سب سے بڑی کتاب ہو. میرے پاس ساری کتاب تو نہیں ہے. کتاب کا خلاصہ میں نے خریدا تھا، 40 جلدوں پر ہے. کتاب کا جو خلاصہ ہے وہ 40 جلدوں پہ ہے. میرے خیال 1,20,000 روپے کے وہ اس کا خلاصہ آ رہا ہے. اور وہ کتاب اگر ہو تو وہ کتنی بڑی ہوگی جو اس کو شارٹ کر کے خلاصہ بنایا ہے. تو اس میں یہ واقعہ موجود ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے وَمَرَغَ وَجْهَهُ عَلَى قَبْرِ رسول اللہ.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ انور پہ، حضور کی قبر انور کی مٹی پہ اپنا رخسار ملتے تھے. جنہوں نے چومنے کا جواز ثابت کیا ہے وہ حضرت بلال کے عمل سے کیا ہے. اسی طرح حکم آیا، مروان بن حکم، مدینہ المنورہ میں، تو اس نے دیکھا کہ حضور کے روضہ انور کے اوپر کوئی شخص ایسے بازو پھیلا کے تو حضور کے روضہ انور کو چوم رہا ہے، حضور کی قبر کو چوم رہا ہے، اپنے رخسار رگڑ رہا ہے. تو اس نے جھڑکنے کے انداز میں کہا کون ہے؟ تو وہ جو چوم رہا تھا نا وہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھا. اس نے سر اٹھا کے کہا اللہ اکبر، میں کسی پتھر کو نہیں پوج رہا، اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا ہوں. تو جب وہ بولا تو اب مروان کو پتہ چلا یہ کون ہے. فائزہ ہوا الشیخ ابو ایوب انصاری، یہ صحابی رسول، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری تھے. تو یہ دو واقعات ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کا عمل ہے تو چومنا جائز ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، جب کوئی چوم رہا ہو تو شک پڑتا ہے کہ سجدہ ریز نہ رہا ہو، تو اس لیے احتیاط کرنے لازم ہے. یہ علماء کے مابین اختلاف ہے. اعلیٰ حضرت کا موقف اپنا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں احوط یہ ہے کہ نہ چوما جائے، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ چوما جائے. میرا خیال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا وہ درست کہا. اور ان دو اصحاب نے جو چوما اس کی کیا وجہ تھی کہ ایک مدت کے بعد یہ آئے تھے حضرت بلال حبشی، ان کی کیفیت تھی. تو اگر کوئی اس کیفیت میں ہو تو اس کا حکم ہوا ہے، لیکن اگر آپ عام حالت میں ہو تو پھر یہی ادب ہے کہ آپ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوں اور سلام پیش کریں، فاتحہ پڑھیں اور واپسی. اللہ اکبر. تو اعلیٰ حضرت نے یہ سب کچھ واضح کر دیا. پھر خواتین کے حوالے سے پوچھا گیا کہ ان کو خواتین کو مزارات پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. اللہ اکبر. تو بڑا سخت موقف دیا. کہا تم یہ پوچھتے ہو، مجھ سے یہ پوچھو جانے والی عورتوں پر لعنتیں کتنی پڑتی ہیں، یہ نہ پوچھو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو اگر محارم کے بغیر خواتین جاتی ہیں، بے پردہ جاتی ہیں، وہاں اختلاط مرد و زن ہوتا ہے، تو پھر یہ مجھ پہ لعنت ہے. جن لوگوں نے خواتین کے جانے کا جواز بیان کیا ہے اور کہا کہ جو حضور نے اجازت دی تھی اس میں خواتین بھی شامل ہیں، تو انہوں نے بھی شرائط پہ دیا ہے. اور وہ شرطیں ہیں کہ عورتیں وہاں اختلاط مرد و زن نہ ہو، محارم کے بغیر نہ ہو، پردے کے بغیر نہ ہو، اور وہاں جزا فضا نہ کریں، آہ و بقا نہ کریں. یہ چار شرطیں پائی جائیں تو پھر جائز ہوتا ہے، کم از کم ضروری نہیں پھر بھی. اور اگر یہ چار شرطیں نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہے تو پھر عورتوں کا نہیں جانا چاہیے. تو یہ ہے اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو پاکیزہ ستھرا نکھرا ہوا مسلک دیا ہے. اب ہمارے جوہلا، سنی کہلانے والے، مسلمان کہلوانے والے اگر قبروں پہ جا کے سجدہ ریز ہوں یا ماتھے رگڑیں یا اس طرح کے امور بجا لائیں یا دھاگے باندھ پہ پھریں اپنے ہاتھوں کے اوپر یا اپنی گاڑیوں پہ جوتے باندھیں یا جانوروں کی کھلیاں باندھیں یا وہ ملنگوں کے پاس بیٹھے ہوں اور بھنگ گھوٹ گھوٹ کے پی رہے ہوں اور متعفن اور بدبودار لوگوں کو اپنا حاضر رہنما سمجھتے ہوں، تو یہ ان کی اپنی افتاد تباہ ہے. نہ یہ دین رسول کی تعلیم ہے اور نہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے تو ان کی تردید کی ہے اور سختی سے تردید کی ہے. اور بہت سارے امور ہیں جن پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس پر مزید تفصیل سے بات کروں. اور اس وقت ایک اور مسئلہ درپیش ہے امت مسلمہ کو، اور وہ یہ کہ مغرب یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کو دبا دیا جائے اور یہ ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے مطابق چلیں. اور یہ وقت اتنا نافرجام ہے کہ ہمارے لیے خادم حرمین بھی امریکہ مقرر کرے گا. جس کو وہ چاہے گا وہ خادم الحرمین ہوگا، اور جس کو وہ نہیں چاہے گا وہ حرم کی خدمت بھی نہیں کر سکے گا. کیا یہ وقت آنا تھا ہمارے اوپر؟ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے. خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے. رو رہے ہیں وہ دشت جنوب پرور جہاں رقص میں لیلا رہی، لیلا کے دیوانے رہے. خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے. آج نظام میں کا الٹ گیا اور حالات ایسے ہو گئے کہ جن کو وہ چاہیں گے ہمارے دشمن، وہی کعبے کا متولی ہوگا، وہی حرم کا خادم کہلائے گا. اور اگر ادھر سے اشارہ نہیں نکلتا اور اشارہ نہیں ملتا تو پھر جو ہے وہ کوئی ہمت نہیں کر سکتا. یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے اور ہم اس کمزوری کے مرحلے میں پہنچ چکے. اب 5 نئی چیزیں تھما دی گئی ہمارے ہاتھ کے اندر کہ 295 بھی ختم کیا جائے. اسی طرح مرزائیوں کو جو کافر قرار دیا گیا اور اقلیت قرار دیا گیا اس کو بھی واپس کیا جائے. پاک فوج کی کڑی نگرانی کی جائے کہ وہ انسانی حقوق کو پامال تو نہیں کر رہی. اور اس طرح 5 چیزوں کو ہمارے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے. اور ختم نبوت کا مسئلہ پہلے ہی اس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. تو یہ نازک وقت ہے اس امت کے اوپر. پوری دانشمندی کے ساتھ، پوری حکمت کے ساتھ امت مسلمہ کو آگے بڑھنا ہے. یکجہتی کے ساتھ، منظم انداز سے، اتحاد سے، باہمی موافقت اور مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنے سے ہم کچھ حاصل کر پائیں گے. ورنہ اس وقت ہمارا دشمن بہت چالاک ہے، بہت مکار ہے، اور بدقسمتی سے 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران، الا ماشاءاللہ کا لفظ میں بول رہا ہوں، اسلامی ممالک کے حکمران فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں اور یہاں ہمارے اوپر براجمان ہیں. اور ان میں کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی توانائی نہیں ہے. یہ اسلام کی قدریں بیچ کر کے ان سے اقتدار کی ضمانت لیتے ہیں. اور یہ ان کا عقیدہ بن چکا ہے. اقتدار اللہ نہیں دیتا، امریکہ دیتا ہے. ان کا عمل، ان کا رویہ بتاتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ اقتدار کے سوتے وہاں سے پھوٹتے ہیں.
لیکن تمہاری ذلتیں کہاں سے آئیں؟ تمہیں وہ بچا نہ سکا اور نہ بچا سکتا ہے. تو بدقسمتی سے ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. لیکن اگر قوم باشعور ہو جائے تو پھر ایسے بد نصیب لوگ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوں گے. ہم قیمے والے نان کے عوض ووٹ نہ دیں, ہم گلی اور نالی اور سوئی گیس کے عوض میں ووٹ نہ دیں, ہم تھانے کچہری کے معاملات کے لیے ووٹ نہ دیں. ہم دیکھیں ہمارے حقوق کی پاسبانی کون کرے گا اور دین کا پہرے دار اور نوکر کون ہوگا. اگر یہ ہماری ترجیحات ہوں گی تو پھر نتائج مختلف ہوں گے. لیکن ہم بدلنا نہیں چاہتے, اور جب ہم نہیں بدلیں گے تو یہ سزا کے طور پہ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوتے ہیں. ماضی میں ایک حکومت ٹوٹی تو پھر اس کی جگہ ایک دوسری حکومت آ گئی. تو مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں, تو میں نے کہا ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی, آنکھوں میں موتیا اترایا. تو ہم پھولوں کی آرزو کر سکتے ہیں, لیکن جب ہماری جد و جہد اس کی مطابقت میں نہیں ہوگی تو پھر آنکھوں میں موتیا اترے گا. پھولوں کی آرزو سے پھول نہیں ملتے, موتیا اترتا ہے. تو یہ حالات انتہائی دردناک ہیں اور انتہائی ناگفتہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ دینی قوتوں کو باہم جڑنے کی توفیق عطا, ایسے اسباب, ایسے وسائط اور ایسے وسائل پیدا ہوں, ایسے حالات پیدا ہوں کہ ذمہ داران قوم سر جوڑ کے بیٹھیں اور سمجھیں اور ان حالات کی حساسیت کو سمجھیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہائی اور مرزائی نو آبادیاتی وزارت کے نظام کی پیداوار ہیں, اور بہاؤلہ اور مرزا قادیانی کے مر جانے کے بعد بھی 100 سال ہو گیا ہے ان لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت بہائیت کا بھی پاکستان کے اندر اثر و نفوذ ہو رہا ہے. مرزائیت پہلے سے موجود تھی, لیکن بہائیت کا اثر و نفوذ بھی اس ملک کے اندر ہونے جا رہا ہے. اور پاکستان کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق, یہ میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں, ایک محتاط اندازے کے مطابق بیرون ملک جانے کے لالچ میں اور وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لالچ کے اندر پاکستان میں 10,000 لوگ سالانہ مرزائی لکھ رہے ہیں اپنے آپ کو مرزائی لکھ رہے ہیں, اپنا دین بیچ رہے ہیں, دھرم بیچ رہے ہیں, ایمان بیچ رہے ہیں, شہریت حاصل کرنے کے لیے ممالک کی اور باہر جانے کے چکر کے اندر. متاع دین اتنی سستی ہو گئی ہے, دین اتنا سستا ہو گیا کہ ایک ملک کی شہریت کے لیے ایک بندہ اپنا دین بیچ دیتا ہے, اور حکمران تو اپنا سب کچھ بیچ رہے ہیں, آبروئیں بیچ رہے ہیں, عزتیں بیچ رہے ہیں. کیا انہوں نے بیٹیوں کے سودے نہیں کیے؟ ڈالروں کے عوض کے اندر قوم کی بیٹیاں نہیں دی انہوں نے. ماضی میں کیا ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے؟ بلا وفائے جفا نما, جو حرم پہلے حرم سے ہے, کسی بت قدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری. ایک بیٹی دیبل کے ساحل پہ پکارتی ہے محمد بن قاسم کو, تو محمد بن قاسم اللہ کے قہر کی بجلی بن کے آتا ہے. لیکن آج کتنی بیٹیاں ہیں جو پکار رہی ہیں, ہے کوئی ان کی پکار کو سننے والا؟ کوئی آنکھیں بادشاہ نو اج قبراں وچوں بول, اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکا پھول, ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین, اج لکھاں تیاں دیس تیرے دیاں وارشاں تینوں کہن. آفیہ بیٹی قوم تیری دی روے تے کدلاوے, کیڑا او دے اتھرو پونجے کیڑا چپ کراوے, اج دین نبی دا وانگ یتیماں گھر گھر دھکے کھاوے, کتوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نوں گھر لاوے. تو یہ دردناک صورتحال ہے, ہمیں آنکھیں کھول کے جینا ہوگا اور پوری قوت کے ساتھ منظم ہو کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. قوم کو سب سے پہلے باشعور ہم نے کرنا ہے, اور ممبر و محراب کی ذمہ داریاں اس حوالے سے فضول تر ہیں کہ وہ با مقصد گفتگو کے ذریعے سے قوم کو منظم بھی کر سکتے ہیں اور قوم کو باشعور بھی کر سکتے ہیں. یہ ہر ہفتے میں ہمیں آدھا پونا گھنٹہ ملتا ہے اور لوگ خود چل کے ہمارے پاس آتے ہیں. تو اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے, لطیفوں میں وقت نہ اڑا دیا جائے. اس وقت کو جس موضوع پہ آپ آئیں اس موضوع کا حق نبھانے کی کوشش کریں اور قوم کی فکری رہنمائی کر کے قوم کو تیار کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ پھر اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکے گا, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس وقت ملک کے جو معروضی حالات ہیں اور اسلام آباد کی یخ بستہ ہواؤں کے اندر ختم نبوت کے لیے لوگ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت اگر ان پر کوئی تشدد کرتی ہے تو یہ حکومت کی بہت بڑی حماقت ہوگی. یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل ہوا تھا, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آبرو, حضور کی عزت, حضور کی ختم نبوت, یہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. حکومت نے کل جو اپنا وہ قانون جو ہے وہ اصلی حالت میں بحال کیا ہے, اس پہ ہم انہیں داد دیتے ہیں, لیکن اتنا کافی نہیں ہے. ان کو معافی مانگنی چاہیے اور پوری اسمبلی کو معافی مانگنی چاہیے. یہ کسی ایک فرد کا ہی جرم نہیں ہے, یہ پوری اسمبلی اور پوری جو ہے وہ پارلیمنٹ مجرم ہے اس کی, اور بالخصوص جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ گھنونی سازش کی, اس کا شکار ہوئے اور اپنے مذہبی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا, ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور میں نے آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کلپ موجود ہے, اس وقت کہا تھا کہ کم از کم 5 لوگ ہیں وہ جو اس سازش میں شریک نظر آتے ہیں, اور بے لاب انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے. قوم مطمئن ہو جائے گی, کسی کو سڑکوں پہ جانے کا شوق نہیں ہے. اگر تم انصاف فراہم کرو گے تو لوگ گھروں میں چین اور قرار سے بیٹھیں گے, لیکن تم اگر انصاف فراہم نہیں کرو گے تو بہت سارے امور میں ہم گوارا کر لیتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, لیکن حضور کا نام ہماری آبرو ہے, حضور کا نام ہماری عزت ہے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.